بھائی چارگی کروائی. انصاری صحابہ جو ایمان لائے تھے ان سے مہاجر صحابہ کو دوست بنا دیا. اور یہ دوستی کا عالم کیا تھا؟ یہ دوستی کا پیمانہ کیا تھا؟ ایک واقعے سے ہم کو یہ دوستی اور یہ محبت کی حلاوت معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے، یہ مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر تھے. کھجور کے بڑے بڑے باغات ان کے تھے. یہ ایمان لائے اور ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ جانے لگے تو لوگوں نے ان کے راستے میں مشکلات پیدا کر دی. سب سے پہلے ان کے سسرال والے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی مدینہ جانا ہے تو آپ اکیلے جائیں، یہ آپ کی بیوی ہماری بیٹی ہے، یہ مدینہ نہیں جا سکتی. بیوی کو کھینچ لیا. ان کے بھائی آئے، کہنے لگے یہ تمہارا اپنا بیٹا، یہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے اور ہمارے خاندان کا چشم و چراغ مدینہ تو نبی ہرگز نہیں جا سکتا. بھائیوں نے بیٹے کو کھینچ لیا. دوست آئے، بستی والے، محلے والے آئے، کہا کہ عبد الرحمن مدینہ جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں مدینہ جا رہا ہوں. کہا کہ دیکھو یہ دولت جو تم مدینہ لے جانا چاہتے ہو، یہ دولت مکہ المکرمہ میں کمائی ہوئی ہے، یہ دولت کو لے کر تم مدینہ منورہ نہیں جا سکتے. پیسہ بھی کھینچ لیا، سواری بھی کھینچ لی. اب آپ ذرا غور کریں میرے بھائی، بیوی کو کھینچ لیا گیا، بیٹے کو کھینچ لیا گیا، پیسہ کھینچ لیا گیا، سفر کی سواری کو بھی کھینچ لیا گیا. اس صحبت میں بندہ اب مکہ سے مدینہ کیسے 500 میل کا سفر کرے؟ یہ طویل عرصہ بندہ کیسے طے کرے؟ عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو بھی گوارا کر لیا. سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. عبد الرحمن بن عوف سے ملاقات ہوئی. عبد الرحمن بن عوف سے سفر کے حالات اللہ کے نبی نے پوچھے. اے عبد الرحمن تمہارا سفر کیسے ہوا بتاؤ. اب یہاں پر دیکھیں اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارگی، مسلمان کا پیار اور مسلمان کا اتحاد کیا ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے سفر کی پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں. پوری تفصیل سفر کی بیان کیا. صحابہ کو رہا نہیں گیا. انصاری صحابہ جذبات سے مغلوب ہو گئے، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ایک صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بھائی عبد الرحمن بن عوف ان کی دولت کھینچ لی گئی. یا رسول اللہ یہ میری کل پونجی ہے، یہ میری کل دولت ہے. اس دولت کے آپ 2 حصے کر دیں اور ایک حصہ عبد الرحمن بن عوف کو دے اور ایک حصہ مجھے دے دیں. اور کریں میرے بھائی دلوں کی محبت کس کو ہوتے ہیں؟ بغض، عداوت، حسد، آپسی دشمنی، رنجش، اس چیز کا نام محبت نہیں ہے. اگر ایک مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے ساری قوم اس کی تکلیف کو محسوس کرے. یہی پیار، یہی اخوت اور یہی محبت ہے. یہی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کے اندر ڈالا تھا. صحابی جذبات کے مارے کھڑے ہوئے، بولے ایک نے مال پیش کر دیا، دوسرے کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا گھر کھینچ لیا گیا، یہ میرا گھر ہے، اس گھر کے 2 حصے کر دیں، ایک حصہ میرے بھائی کو دے دے اور ایک حصہ میرے حوالے کر دے. اللہ اکبر. اسلامی اخوت کس کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبد الرحمن بن عوف ہمارے بھائی، اس بھائی کی بیوی بھی کھینچ لی گئی. یہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں. عبد الرحمن سے کہے کہ نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے، نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے. اللہ اکبر.
یہ کیسی عجیب و غریب قربانی ہے. اس واقعے میں ذرا غور کریں. یہ قربانی کا جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ دو اجنبیوں کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ ایک نے مال کیوں دیا؟ ایک نے جائیداد کیوں دی؟ ایک نے اپنی آبرو کو کیوں دیا؟ یہی محبت ہے، یہی اخلاص ہے، یہی مٹھاس ہے. اور یہی مٹھاس ہر مسلمان کی ہونی چاہیے. یہی مٹھاس ہر مسلمان کی ہونی چاہیے. قرآن مجید کی سورۃ الحجرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ. سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کا کام کرو. لڑائی جھگڑا، قتل، غارت گری، قتال، یہ کام نہیں، بلکہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرواؤ. اللہ اکبر. اخوت اسلامی، انما المؤمنون اخوۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری شریف کے اندر آئی، جو حدیث نمبر 6066 ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں. کیا آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں، آپس میں بدگمانیاں پیدا نہ کرو. اے مسلمانوں، ایک دوسرے کا عیب نہ نکالو. اے مسلمانوں، ایک دوسرے پر رنجشیں پیدا نہ کرو. ایک دوسرے پر غصہ نہ ہو. ایک دوسرے کے معاملے کے اندر غیبت نہ کرو. ایک دوسرے کے اوپر حسد نہ کرو. اب اس حدیث کی نصیحتوں کے بعد جو جملہ اللہ کے نبی نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اے ایمان والو، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. اللہ اکبر. اس حدیث کے اندر دیکھیے آپ کہ محبت کا پیمانہ بتایا گیا کہ ہماری محبت کو ملیہ میٹ کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ حسد، بغض، کینہ، عیب جوئی، بدزنی، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا. یہ سب چیزیں ہمارے پیار کو پارا پارا کرنے والی ہے، جو محبت کو برباد کرنے والی ہے. لہذا تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ اکبر. میرے مومن بھائیوں، کیا یہ بھائی گری اللہ کے عطا اور اللہ کی نعمت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ آئے بخاری شریف میں ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سن 6 ہجری میں ایک جنگ ہوئی. اس جنگ کا نام تھا جنگ حنین. اس جنگ حنین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا اور بہت سی مال و دولت اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی، جن میں 40,000 بکریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال غنیمت میں ملی. 4,000 اوقیہ چاندی آئی، اور یہی نہیں، عورتیں اور بچوں کی تعداد کل 6,000 تھی. بہت دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ مسلمانوں میں اس دولت کو بانٹ دیا. وہ مسلمان جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے، جن کا ایمان کچا تھا، جو جدید مسلمان تھے، ان کو اللہ کے نبی نے خوب دے دیا. انصاری صحابہ کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی. انہوں نے یہ تصور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال صرف مکے والوں پر، قریش والوں پر، اپنی قوم پر جو ہے تقسیم کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ یہ کتنی بڑی بات تھی. دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات تھی. اب یہ بات انصاری صحابہ میں زیادہ ہو گئی. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے پوچھا، اے صاحب تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی تو انصار کا ایک آدمی ہوں، انصار کا ایک آدمی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے.
کہا کہ چلو جائیں گے۔ انصاری صحابہ کے پاس آئے، آ کر ایک بہترین خطبہ دیا، ایک بلیغ خطبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ خطبہ کیسا تھا دیکھیں، آپ نے کہا یا معاشر الانصار، اے انصاریوں کی جماعت، تمہارے دلوں کے اندر جو بات پیدا ہو رہی ہے اور تم آپس میں جو گفتگو کر رہے ہو وہ گفتگو میرے تک پہنچ چکی ہے۔ سنو تو صحیح، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال کا جواب دو۔ الم آتیکم ضلالا فہداکم اللہ، جب تم گمراہ تھے، شرک پر تھے، اسلام تمہارے پاس نہیں آیا تھا، تم مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، گمراہیوں پر تھے، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت کی طرف لایا؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت کی طرف لایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ، اے انصاریوں، کیا تم تنگ دست نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہاری زندگیوں میں خوشیاں لایا اور تم کو بے نیازی آ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اے انصاریوں، کیا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے تو اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت ڈالا، میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت ڈالا۔ آئے میرے مومن بھائیوں، ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں ذرا اب ہم ہمارے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ اصلاح معاشرہ کے نام پر آج اخبارات میں بہت لکھا جاتا ہے، بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے دل یہ بیماریوں سے خالی ہے؟ کیا ایک دوسرے کے تعلق سے ہمارے دلوں میں بدگمانیاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے رنجشیں نہیں ہیں؟ کیا ہم صبح سے شام تک اس زبان سے، جس زبان سے اللہ کا ذکر کیا جانا چاہیے تھا، اس زبان سے ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور غیبتوں کا نشانہ نہیں بناتے؟ کیا ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے کشادہ ہو گئے ہیں؟ اتنی برائیاں رہنے کے بعد اب غور کرو وہ محبت کہاں گئی جو محبت اللہ کے نبی نے ہمارے دلوں میں پیدا کیا تھا، جو محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں میں پیدا کیا تھا۔ سیرت ابن ہشام کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، بہت ہی بہترین واقعہ ہے۔ اس واقعے کے کئی پہلوؤں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ عربوں کے اندر جو دشمنی تھی، وہ دشمنی کا تذکرہ عرب کی تاریخ میں بہت زیادہ لکھا گیا ہے۔ 100 سال تک جنگیں لڑنے والی قوم، اور جاہلیت کا یہ شعار کہ قوم کا سردار مر جاتا تو بعد کے آنے والوں کو انتقام لینے کی وصیت کر کے مرتا تھا۔ مدینہ طیبہ کے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور دوسرے قبیلے کا نام تھا خزرج۔ اوس اور خزرج یہ بہت ہی معروف عرب کے قبیلے تھے۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان برس ہاں برس تک لڑائیاں چلتے ہوئی آئی ہیں، اور ان میں جو مشہور جنگ ہوئی، اس جنگ کو جنگ بواس کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف اشعار پڑے جاتے تھے، خصوصی طور پر شاعری کی جاتی تھی۔ برس ہاں برس، سال ہاں سال تک یہ جنگ چلتی رہی۔ حسن اتفاق جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے اللہ کے نبی کی دعوت پر، اوس کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، خزرج کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ، 2 دشمن تھے لیکن اللہ کے نبی کی دعوت پر دونوں بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے درمیان کی دشمنی ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ